ہوگا تب بھی ان لوگوں میں سے یا یوں کہہ لیں کہ ایک آدمی یا بہت سارے آدمی اس تک پہنچ جائیں گے. ہاں پہنچ جائیں. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ شرح کوئی احمدیوں نے تو لکھی نہیں ہوئی. اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مستقبل کی بات نہیں ہے بلکہ ماضی کی بات ہے. ماضی کی بات ہو کیسے سکتی ہے جب وہ سلیمان فارسی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، بات مستقبل کی ہے. ڈاک ماسٹر صاحب ایمان کے ساتھ ماضی کی بات ہے کہ اگر ایمان سریہ پر ہوتا ہے، یعنی آلریڈی ایمان ہوتا ہی سریہ پر، تو وہ تب بھی پا لیتے اس کو. یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے. آپ کو بتایا بھی ہے، آپ مجھے دکھا رہے ہیں کہ جی شرح کی ہوئی ہے. 360 میں تو ہزاروں غلطی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کا یہ 360 والا بھی مطلب آپ لے لیں تو تب بھی آپ کے ساتھی تو غلط بیان نہیں کر رہے ہیں نا. تب بھی انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر ایمان سریہ پر بھی ہوگا، اور آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جب ایمان سریہ پر چلا جائے گا. آپ کو فرق نہیں نظر آتا؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ایک بندہ کہہ دے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد عمر نبی ہوگا، تو فرق نہیں نظر آتا آپ کو؟ جی ایک منٹ دیکھیں، میں اپنی بات میں نے اس لیے حدیث کا نمبر مانگا تھا کہ میں خود اس کو دیکھوں کہ یہ حدیث کیا کہتی ہے. جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ تو آپ اس پہ بھی متفق نہیں ہے نا. آپ کہتے ہیں یہ ماضی کا سیغہ ہے، ماضی میں ہوا ہے ایسا کہ سریہ پر ایمان تھا اور اللہ لٹاک ماسٹر صاحب، آپ سمجھدار آدمی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہمیں اتنی تگ و دو کی ضرورت ہے. بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کانا ایمان کے ساتھ ہے، لو کانل ایمان، یعنی اگر ایسا ایمان دل میں ہوتا ہے نا. لیکن یہ مثال بیان کی جا رہی کہ فرض کرو اگر ایمان سریہ پر ہوتا تو وہ ایمان پہلے سے ہی اگر سریہ پر ہوتا. یہ بیان تو یہ ماضی نہیں ہے. نہیں، یہ ہوتا نہیں ہے. یا بعد میں چلا جائے گا ایمان سریہ پر؟ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ یہ بتائیں. نہیں میری بات سنیں نذیر ڈاک بھائی. ماسٹر صاحب آپ کو عربی سے واقفیت نہیں ہے. لو کان الایمان کا اصل معنی یہی ہے اگر ایمان سریہ پر ہوتا ہوگا نہیں. اچھا تو آپ کا مطلب 360 میں یہ غلطی ہوئی ہے نا؟ ہاں یہ مطلب کہ انہوں نے یہ مائنر سی غلطی ہے، لیکن یہ غلطی ہے. مطلب کہ اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ عربی جو متن ہے اس کے مطابق یہ غلط ہے. نہیں ہوتا اور ہوگا. آپ یہ مائنر سی فرق ہے، غلطی اس مائنر سی غلطی میں مسئلہ بن گیا. آپ کہتے ہیں میں سمجھ نہیں سکتا ہوں. مجھے اتنی سمجھ تو آتی ہے. زاہد اسکانی بھائی آپ موجود ہیں یہاں پہ؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ انصاف سے بھائی سے پوچھنا ہے، ان کی بات آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی. نہیں آپ کے دوست مجھے شک ہے کہ انصاف سے کام نہیں لیا جا رہا. نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے ڈاک ماسٹر صاحب. بات یہ ہے آپ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ آپ کے بھائیوں نے حدیث کس طرح بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا کیا مفہوم نکالنے کی اور کیا معنی نکالنے کی. انہوں نے جو بھی کہا ہے نذیر صاحب، میں اس سے برات کرتا ہوں. مجھے اللہ اگر انہوں نے کچھ لفظ ایڈ کیے ہیں یا کوئی غلط تاثر دینے کی کوشش کی ہے، میرے سامنے اس وقت حدیث پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ڈاک ماسٹر صاحب، ہوتا اور ہوگا میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، دونوں شرطیہ باتیں ہیں. اگر ہوتا اصل تو یہ بنتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن جو لکھا ہوا ہے نا اگر آپ وہ بھی لینا کہ اگر ایمان سریہ پر ہوگا تو تب بھی اس کا یہ مطلب بیان کرنا کہ ایمان سریہ پر چلا جائے گا، یہ آپ کو غلطی نہیں. آپ یہ بتائیں، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ حدیث اس آیت پر لکھی گئی ہے وآخرنا منہم لما یلق؟ ہاں بالکل اسی کی تشریح بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس کے بعد لوگوں نے سوال بھی کیا، یہ بھی مانتے ہیں کیا آخر وہ کون لوگ ہوں گے؟ جی بالکل اتنا ہی سوال ہے. آگے اس کا سوال کا اگلا حصہ بھی آپ کی جماعت ایڈ کرتی ہے ساتھ میں، وہ اس میں نہیں ہے. بات سنیں، بیچ میں خام خواہ نہ بولے نا. آپ میری بات کا جواب دیتے جائیں چھوٹے چھوٹے. ہاں بالکل سوال کیا صحابہ کرام نے، بالکل کیا، لوگوں نے سوال کیا. اچھا اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے یا ان پر ہاتھ رکھ کے بالکل اگر تو اس میں ہے یہ لمحہ ہے، اگر ایمان ستارے پر چلا گیا یعنی سریہ پر چلا گیا یا ہوتا تو کوئی بات آتی نہیں ہے یار. ڈائرنگ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کیونکہ جب مستقبل کی بات ہی ہو رہی نا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب جن کے ہاتھ پہ وہ جن کے جسم پر ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا کہ اس کی قوم کے لوگ وہاں پر پہنچیں گے، تو یہ تو لامحالہ مستقبل کا سین ہے.
یہ ماضی کا کس سین کیسے ہو گیا؟ جی چلیں جی، میں آپ کو آسانی سے آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. بلب آپ کے کمرے میں لگا ہوتا ہے نا جی، آپ اس کو ہاتھ سے اتار آپ لیتے ہیں. مثال نہیں دیں، جو بات ہے اسی نہیں، میں آپ کو جو بات سمجھ نہیں آ رہی میں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بلب کمرے میں لگا ہوتا ہے، آپ اس کو ہاتھ سے اتار لیتے ہیں. نہیں مثالیں نہ ٹاک دیں. ماسٹر صاحب، جب آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ سمجھ لیں، میں نے آپ کی بات سنی ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. بلب کمرے میں لگا ہوتا ہے، آپ ہاتھ سے اتار لیتے ہیں. آپ بات پوری کریں جی. ٹھیک ہے، آپ ہاتھ سے اتار لیتے ہیں. کوئی بندہ آپ کو کہے کہ اگر بلب آسمان پہ بھی ہوتا تو تب بھی ٹاک ماسٹر صاحب اس کو ہاتھ سے اتار لیتے. اس کا کیا مطلب ہے کہ بلب مستقبل میں آسمان پہ ہوگا، جب وہ آج ہی بیان کر رہا ہے کہ آج سے پہلے ہی اگر بلب آسمان پہ ہوتا. مثال غلط ہے. میں یہ اچھا، کہہ رہا مثال تھا کہ آپ بلب کی بات مثال لیتے ہیں. میری بات سن لیں نا، آپ ہنسے نہیں. ہاں جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا جی کمرے میں بلب اگر آسمان پر بھی ہوتا تو اٹھا لیتا نا. مستقبل کی بات ہو رہی ہے، یہ تو آپ مان گئے ہیں نا. تو آپ دکھا دیں اس میں مستقبل کا کون سا سیگا ہے، بتائیں. پھر سے بتاؤں؟ جی حدیث میں کون سا مستقبل کا سیگا؟ ابھی آپ نے مانا کہ آخرین منہم لما یلحقو کی بات ہو رہی ہے، کہا آپ نے. جی جنہوں نے ایمان کو پانا ہے وہ مستقبل میں ہے، لیکن ایمان مستقبل میں جائے گا یہ آپ نے دکھانا ہے. میرا آپ کو دعویٰ یہ ہے کہ اس حدیث میں جو بات بیان ہو رہی ہے، اس میں جو مثال بیان کی جا رہی ہے، اس میں ایمان کو پہلے سے ہی آسمان کی طرف بتایا، سریا پہ بتایا گیا ہے. یعنی اگر آلریڈی ایمان سریا پر ہوتا تب بھی وہ اس کو پا لیتے. تو اس سے فرق کیا آپ اس پڑتا میں ہے؟ ایمان سے متعلق مجھے مستقبل دکھا دیں. نہیں اس پہ فرق کیا پڑتا ہے؟ اول تو یہ حدیث میں تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے، مگر آپ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے یہ مائنر سا فرق ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے اتنا زیادہ. میری بات لیکن سن آپ لینا. بزد ہیں کہ نہیں یہ مستقبل ہی ہے. تو جب آپ نہیں بزد ہیں آپ تو کیا پھر کہہ میں رہے تو ہیں؟ حدیث کے. ہاں جی. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقل طور پر وہ سویہ پر ہے؟ اور نہیں بھائی جان، یہ اتھینٹیکیشن تو ہے ہی نہیں، یہ تو شرطیہ بات ہے نذیر کہ بھائی، اگر میں ایمان سریا پر مزید بات ہوتا، نہیں کر سکتا اگر کیونکہ ایمان یہ سریا معاملے پر ہوتا خراب پھر ہو بھی وہ گئے. اس کو پا لیتے. بات ہی ساری مستقبل کی ہو رہی ہے اور کہتے ہیں مستقبل کی نہیں بات اصل میں نا بھائی ایمان کے متعلق مستقبل میں نہیں نہ ہو رہی، نہیں ڈیرنگ بھائی، یہی میں سمجھ نہیں مزید رہے بات آپ. نہیں کروں. ٹاک نہیں میں ماسٹر بات صاحب، نہیں کروں. ٹاک ماسٹر صاحب چلیں ٹھیک ہے جی. میں آپ کو السلام علیکم جی. اگر ایک مائنڈ نہ کریں، میں ٹوٹلی ایکسپلین کر سکتا ہوں ان کو. جی کریں. سر یہ جو بات کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے معذرت کے ساتھ. اگر آپ لینگویج کے تھوڑے سے اصول دیکھ لیں نا، یہ جملہ شرطیہ ہے، یہ ہر زبان میں اسی طریقے سے بولا جاتا ہے. لائک اگر آپ انگلش میں بولیں گے، آپ کہیں گے اف یو ہیڈ کم ٹو می I would have served you a cheese burger. اگر آپ میرے پاس آتے تو میں آپ کو چیز برگر کھلاتا، تو آپ نہیں آئے. یہ شرط ہے، اور شرط جب تک موجود جب نہیں پائی جائے گی جزا بھی نہیں ہوتی. شرط کا پایا جانا جزا کے لیے ضروری ہوتا ہے. یہ جملہ شرطیہ ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایمان سریا پہ بھی ہوتا تو ان میں سے لوگ پا لیتے. تو جب شرط ہی نہیں پائی جا رہی تو جزا یہ تو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، اس میں مستقبل کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک جملہ شرطیہ ہے. جیسے آپ کو میں تھوڑا سا اور آسان کر دوں کہ آپ میچ کھیل رہے ہیں اور میچ میں عمران خان موجود نہیں تھا، میچ پاکستان ہار گیا. تو ایک آدمی شخص کہتا ہے کہ اگر عمران خان کھیل رہا ہوتا تو ہم میچ جیت جاتے. سمپل سی بات ہے، اس کا مستقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کو اب بھی سمجھنا ہے تو پھر میرے کیا کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا. شکریہ جزاک. جی نذیر صاحب، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک دو ڈائلاگ جو ہیں وہ اس کے سلسلے میں آپ کے ساتھ بھی ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ کہ آپ ڈاکٹر ڈیرنگ کی بات پر متفق ہیں کہ بات سے کہ یہ دراصل مستقبل کا نہیں بتایا جا رہا. کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ ہاں جی، یہ بالکل یہ مستقبل کی بات نہیں ہے، مثال دی جا رہی ہے. ملک بھائی ایک منٹ، نذیر بھائی سے بات کر رہا ہوں. اوکے سوری. سوری آپ. جی میرا تو یہ سوال ہے کہ یہ جو بات مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہے، یہ لفظ کہاں پہ لکھے ہوئے ہیں؟ یہ کر لیں گے بعد میں بات. تو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں نا. کیا ابھی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ دوبارہ بات کر لیں، میں نہیں سن رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہو رہی ہے اس سیریز کے ساتھ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو بعد میں ملیں گے، تو انہوں نے
کہا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس کی قوم میں سے وہ لوگ آئیں گے جو اگر سریا پر بھی ہوگا تو وہ اس کو پالیں گے. ایمان اگر سریا پر بھی ہوگا. تو یہ بات مستقبل کی ہے یا حال کی ہے یا سوری ماضی کی ہے؟ کیونکہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جو سلیمان فارسی کے قوم کے لوگ ہوں گے وہ تو بعد میں آئیں گے, وہ پہلے تو نہیں آئیں گے. تو بات کس چیز کی ہو رہی ہے, مستقبل کی یا ماضی کی؟ جی نہیں, بات تو مستقبل کی ہی ہو رہی ہے, کیونکہ اس میں آخرین منہم لما یلحقوا بہم کے جو الفاظ ہیں نا, اس کے متعلق صحابہ نے یہی پوچھا کہ آخرین سے مراد کیا ہے, وہ کون سے لوگ ہیں, آخرین سے مراد کون سے لوگ ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ ہیں, اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ظاہر ہے وہ مستقبل ہے. یہ بات ٹھیک ہے, بات وہ مستقبل کی ہی ہو رہی ہے, لیکن یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں کہ ایمان سریا ستارے پر چلا جائے گا یا یہ لوگ ایمان کو پالیں گے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اچھا, یہ تو موجود ہے نا کہ اگر ایمان ستارہ سریا پر ہوگا نہیں ہے نا, ہیں؟ ہوگا نہیں ہے, ہاں کیا ہے؟ ہوتا. اچھا ہوتا, ہاں, یعنی وہ مستقبل بھی کی بات ہو رہی ہے اور یہ ماضی کا فکرہ بن رہا ہے کہ ہوتا. بات مستقبل کی ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے جو ٹاک ماسٹر صاحب آپ نے جو مثال دی تھی نا, عامر بھائی معذرت کے ساتھ, ٹاک ماسٹر صاحب آپ نے جو مثال دی تھی نا کہ اگر تم میرے پاس آتے تو پھر میں نہیں, آپ نے دے دی ہے نا, آپ نے تو دائج دینے, آپ نے کہا کہ ہر زبان میں یہ چیز بولی جاتی ہے. آپ نے ایک ان کو اور مثال دے دیتے ہیں جی, اگر ایک اور مثال دے دیتے ہیں. میرے خیال سے آپ بھی ٹاک ماسٹر صاحب آپ نہ سمجھے پھر بحث کی ضرورت نہیں ہے. ایک منٹ ٹاک ماسٹر صاحب, ایک منٹ. اگر قرآن پاک میں 35 سپارے ہوتے تو پھر بھی مسلمان اس کو حفظ کر لیتے. اس کا کیا مطلب ہے 35 سپارے مستقبل میں ہوں گے یا آلریڈی 35 ہوتے؟ جی نذیر بھائی, میری بات مکمل ہو گئی ہے. اچھا, تو آپ کی بات اس طرح مکمل ہوئی ہے کہ سلیمان فارسی کے قوم کے لوگ نہیں, وہ پالیں گے جو سریا ستارے, وہ ایمان پالیں گے جو سریا ستارے پر ہوتا, یعنی وہ ایمان پالیں گے مستقبل نہیں ہے نا پالیں گے, ہاں نہیں ہے یہ لفظ پالیں گے, اس طرح کی بات وہاں پر نہیں. مجھے نذیر بھائی سے بات کر لینے دینا, آپ سے تو ہو گئی, میں آپ سے ہار گیا ہوں. کون سے نذیر سے بات کرنی ہے آپ نے؟ یہاں پر نذیر ایک ہی ہے جو بول رہا ہے. ہاں جی, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان سریا پر ہوتا. اچھا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں, ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو وہ ایمان پالیں گے جو سریا پر ہوتا؟ پالیں گے نا, بولیں وہ کون لوگ ہیں جو پا لیتے, یہ پوچھیں, جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ پا لیتے, یہ کہیں. یہ مستقبل کا فکر ہے, پا لیتے. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨੀ ਹੈ. ਮਾਜ਼ਰਤ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮੁਲਕਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੁਲਕਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਕੱਟੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਥੱਲੇ ਛੱਡਣੇ ਆ. ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ 5 ਬੰਦੇ ਸਮਝਾ बैठे ने. भाई आमिर भाई बात सुने, ये मैं ये समझता हूँ कि आप सारे जो है ना वो बायस्ड हैं चूँकि, लेकिन मैं किसी बल्कि असकानी भाई जो हैं मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात समझ जाएंगे. आप समझते हैं कि जी मेरे दिमाग में घुस नहीं रही बात. हाँ जी, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ. ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ. वो आपको टांगे वाले नजर आते हैं ना, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖੈਰ ਪਵਾ ਲਓ. ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹਾ हूँ आमिर नज़ीर भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर असकानी भाई से पूछा तो उन पर आप लोगों का प्रेशर होगा
मैं नहीं उनसे भी ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ पूछ- ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ नहीं, ਬਰਾਡ नहीं, ਆਨ ਕਰਵਾ मैं ਲਓ उनसे ਮੈਨੂੰ भी ਪਤਾ किसी और जगह पर पूछूंगा ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ पे ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ क्योंकि ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ आपके ਸਮਝ नहीं पास- आया नहीं, क्योंकि आपके पास एक ही जो है ना वो मोटो है कि अगर ये हमने मुस्तकबिल की बात मान ली तो हम मारे गए, ये प्रॉब्लम है आपका। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ नहीं ਜਿਹੜੇ तुसीं ਤੁਹਾਡੇ हुण ना ਸਾਥੀ ਨੇ समझाओ, मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, मैं इस ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ क्विट करना, मैं इस टॉपिक नहीं क्विट करना उस वक्त तक जब तक मैंने ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਜ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਈਮਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਈਆ ਸਤਾਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਲਫ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਈਮਾਨ ਸਰਈਆ ਸਤਾਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਇਨ ਨਾ ਕਰੋ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੈ ਸੁਣੋ ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਅਸਲ ਉਹ ਹੀ ਨੇ, ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਨਾ, ਮੰਨਾ ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ ਉਹ ਹੀ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜ ਛੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੇਰ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਖੋ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੰਨ ਗਈ ਨਾਲੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਤੇ ਬੁੱਲਿਆ 10 ਖੱਟਿਆ ਹੀ ਕੇਸ ਇਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲ ਬਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਹਿਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਜੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਐਸ ਕਾਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਿਰੇ ਪਿੜੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰੇ ਪਿੜੇ ਨੇ, ਟਰੁਥ ਸੀਕਰ ਤੇ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗਿਰੇ ਪੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਭਾਈ ਆਏ ਗਿਰੇ ਪੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? बिल्कुल 2 बारी मना किया, 2 बारी तो मुझे पता है। अच्छा मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता था। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਬਲੀਗ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਾਲ ਟਾਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੀਫਾ ਖਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਿਲ ਮੁਸ਼ਾਫਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤਬਲੀਗ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਟਾਕ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਗਿਰੇ ਪੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-4 ਹੈ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਅਸਲ ਮਰਬੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਗਿਰੇ ਪੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ? ਇਹ ਫੋਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ। ਯਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੋਰਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਜੋ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਰਮ ਕਿਹੜਾ ਤਬਲੀਗ ਦਾ? ਸਹੀ ਫੋਰਮ ਕਿਹੜਾ? ਸਹੀ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੂ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਫਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਚਪੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੱਲਾ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੱਸਣਾ, ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਤਬਲੀਗ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੋ ਭਲਾ। ਬੂਹਾ ਕੌਣ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਦਾ ਨਾ, ਐਸੇ ਥੋੜੀ ਖੜਕਦਾ।
ਇੱਥੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਫਲੇਟ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਮਡੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹੋ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ। ਮਰਬੀਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ जी। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 81 में फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी आप फरमा दीजिए कि अगर रहमान का कोई बेटा होता तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत कर रहा होता। ये जो बात लिखी अल्लाह ने, क्या इससे कोई मुसलमान या कोई कुरान का फ़हम रखने वाला ये नतीजा अखज़ करता है कि भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा बना लिया है? इतना सा सवाल है मेरा टॉक मास्टर जी आपसे। एक गल मैं भुल गया आमिर नज़ीर भाई, मैं तो उन्होंने तो 2 नंबर कह देता, अपने आप ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਜੀਦਾ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਾਕਈ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਭ ਚ ਉਮਰ ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਹਾਲਤ ਖਿਲਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। टॉक मास्टर जी, मेरी गल का जवाब थोड़ा गौर करो ਇਹਦੇ ਤੇ। ਕੀ मतलब है इस गल का? मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤਰੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ जी सवाल ये था, मैं रिपीट कर देता हूँ, मतलब कैसर भाई आपके ਨਹੀਂ, लिए। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। सूरह ज़ुखरुफ की आयत है, 1 मिनट आप ਗੱਲ मास्टर ਹੈ भाई। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ कुरान की मिसाल दे रहे हैं भाई, ਮੈਂ कुरान 360 ਤੋਂ ਪੜਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮਝ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला ने फरमाया सूरह ज़ुखरुफ दी आयत 81 ਨੰਬਰ, सूरत ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 43 81 ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਨਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। क्या इस तो मुराद किसी मुसलमान ने या कुरान का फहम रखने वाला जोड़ा भी बंदा है उन्हें कभी कढ़न की कोशिश की है कि रहमान का कोई बेटा है या रहमान का कोई बेटा होएगा तो उसकी इबादत करनी है? इधर ही रुक। कुरान दा फहम रखने वाला बंदा ते तुसी ला दिते ਯਾਰ ਕਿੰਦਰ ਅਤਰੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਤਗਫਿਰullah ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਇਤ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਾਹਦਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਭਾਈ, ਐਵੇਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਸੇਮ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਆਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ same to same। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਸੇਮ। ਬਸ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਤਫਸੀਰ ਮੁਖਤਸਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। मैं इतने काफी बोल चुके हैं यार, मैं नहीं इसमें हदीस थे और बोल रहे इस हदीस से जी। टॉक मास्टर साहब का नहीं सुनते लो ना। मैं तो अरबी नहीं जानता, मैं तो उर्दू की गल कर रहा। तुसी क्या अगर बेटा होता सिगा माजी है कि सिगा मुस्तकबिल है? ये हाल है ना, माजी है ना मुस्तकबिल। गल की होता हाल दे विच ता मैनू दसो उर्दू दे किहड़े जुमले च ता ती ते जड़ा ना वो हाल दे विच आता है? अल्लाह रहम करे यार, बस करो, काफी हो गया है यार। माजी दे विच ता ती ते आंदा है, मुस्तकबिल में गा की ये आएगा। चंगा भला अगर खुदा का कोई बेटा होगा ऐ होगा मुस्तकबिल।
ਐਵੇਂ ਖਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਮਡੀ ਲਿਆਓ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। मौलवी ज़ियार सूद हो? हाँ जी। ये हाल है तेरा? ठीक है। अच्छा एक सवाल है वे कि इत्थे सलमान फारसी तो इलावा दीगर साहब भी मौजूद सन नबी करीम अलैहि सलाम कोलो, उन्हें हज़रत सलमान फारसी के कंधे ते हथ रख के अल्फाज क्यों फरमाए ने? वो किहड़ी पिछे हिकमत कि उन्होंने दा इंतखाब कीता है? ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ इंतखाब ਸਵਾਲ। उन्होंने दा होया है। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। क्योंकि जेडी कई साहबा मौजूद है हज़रत सलमान फारसी या एक मिनट मैं सवाल तो मैं कीता है हज़रत सलमान फारसी ने इंतखाब क्यों होया? ये गल फरमाई ईमान अगर सुरैया पर होता। अहले फारस ते ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अहले फारस ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। नहीं आमर भाई ये गल नहीं है। हज़रत सलमान फारसी दी ईमान दी तलब तुसी वेखो पिछे उन्हां दी हिस्ट्री पढ़ो ना, तो इस वजह तो इंतखाब किया गया कि जिहड़ी उन्हां दे अंदर तलब है ईमान दी। ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਲੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਹਿਲੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਫਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬਸ ਐਨੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੰਦਮੀ ਸੀ, ਰੰਗ ਗੰਦਮੀ ਉਹ ਹੈਲੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਲਾੜ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਗੰਦਮੀ ਸੀ, ਬਾਲਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਮਲਿਕ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਧਰ ਮਸਰੂਫ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ रजी अल्लाह ताला अन्हु दा जिक्र है और उसਨੂੰ इस नहीं की जा सकता। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो मुसलमान हुए ने तो उन्होंने एक तवील सफ़र है जब से शुरू होया, फिर क्रिश्चियन होए, फिर वो अपने उस्तादां को पुछते पछांदे, फिर तुर्की आए, तुर्की तो फिर जड़ा वे उन्होंने गुलाम बना लिया गया और फिर विकते वकांदे मदीना तक पहुँचे और फिर जिस तरह एक तवील जद्दोजहद तो बाद उन्होंने ईमान नूं पाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और फिर वो मुसलमान होए, एक तवील स्टोरी है। तो हज़रत सलमान फारसी दे सर ते हथ रख के या उन्होंने इशारा करके फरमाना कि अहले फारस वाले कुछ लोग या इस कौम दे इंदी कौम दे कुछ लोग ऐसे होंगे कि अगर जो ईमान सुरैया तक भी होवे यानी बहुत मुश्किल है उन्होंने पाना तो फिर भी उन्होंने पा लेंदे। तो इस तो मुराद बिल्कुल नहीं है कि एक वक्त आएगा कि ईमान जड़ा सुरैया तक चला जाएगा, बल्कि अहले फारस दी इस मामले दे विच एक पशीन कोई की जा रही है उन्होंने बारे। और असीं देख रहे हैं कि तारीख दे विच बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जिहड़े सन वो अजमी ही सन। मसलन इमाम अबू हनीफा जिहड़े सन वो भी अहले फारस से सन, वो अजमी सन। बहुत बड़ा जखीरा ने जमा किया और एक बहुत बड़ा विरसा उम्मत मुसलमान वास्ते छड्या, सरमाया छड्या। ये बहुत मेहनत है उन्होंने और इसी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पशीन गोई फरमाई सी कि ऐसे लोग होंगे कि जेड़े कि ईमान नू अगर बहुत मुश्किल होया नू पाना ते सुरैया तक जाना। मिसाल साढ़े कोल भी असी भी इवें दी मिसालां देने हैं कि कोई काम बहुत मुश्किल होवे तो उन्होंने असी अन्ने कि यार ये ते समान तक जान दी गल है। तो यही मुहावरा इस अरबी दे इस्तेमाल होया है कि अगर ईमान सुरैया ते भी हुंदा ते उन्होंने पा लेंदे। और इस तरह जी गल ठीक है कि जी आयत मुबारक है सूरत जुमा दी व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, ये वैसे भी तफसीर के हवाले नाल ये आयत भी आई है और उसे सियाको सबाक दे विच ये हदीस मुबारक भी है और दोनों हदीस नूं कुरान जी इस आयत नूं मिला के पढ़िया जाए तो सानू पता चल जाता है कि अहले फारस के सन
اس دائرے نو مطلب وہ بھی اس دائرے وچ آ سکتے ہیں. مہربانی. السلام علیکم. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ حدیث بھی موجود ہیں جن کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قیامت تک ایک گروہ جو ہوگا، ایک طائفہ ہوگا، وہ حق پہ رہتے ہوئے جہاد کرتا رہے گا اور کوئی اس کو ناکام نہیں بنا سکے گا. تو جب ہم دوسری حدیث کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ایسا کوئی وقت نہیں بیان کیا گیا رسول اللہ کی طرف سے کہ جب ایمان یا قرآن یا اسلام کی تعلیمات یا شریعت کے احکامات اس دنیا سے ناپید ہو جائیں گے اس طریقے سے جس طرح سے یہود اور نصارہ کے جو ذخائر علم ہیں ان میں تحریف ہو چکی تھی. بلکہ اس کے برعکس ملتی ہیں ہمیں. قرآن اس بھی پر گواہ ہے کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پورے ادیان پر غالب آ جائے. تو اس نے غالب انشاءاللہ تعالیٰ رہنا ہے. اس نے یہ کسی مرزا قادیانی کا محتاج نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس وعدے کے اوپر کہ ہم نے یہ ذکر نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اس چیز کے اندر سے علماء کرام نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر کچھ بھی ہو جائے، قرآن مجید میں اور رسول اللہ کی سنت میں تحریف نہیں ہو پائے گی. اب جو لوگ اس کو فالو نہ کریں وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ اپنا خود خمیازہ بھگتیں گے. لیکن جو تعلیمات رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا جو اصل پیغام ہے وہ کبھی مسخ نہیں ہو سکے گا. تو بیسیکلی یہ قرآن مجید کے برعکس بات کرتے ہیں قادیانی کہ جی ایمان جو ہے وہ اٹھ گیا تھا اور پھر پوری دنیا میں ایمان نہیں رہا تھا، تب جو ہے وہ مسیح موعود نے آ کے کیا ہے. مسیح موعود نے آ کے کچھ بھی نہیں کیا ہے سوائے اپنی تعریفوں کے، سوائے اپنا بول بالا کرنے کے، اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے، اور کچھ بھی نہیں کیا ہے. جی بھائی، اگر آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ تو شروع میں جو بنو امیہ کا دور ہے اور وہ اصل میں آگے آگے بڑھتے جاتے اور نیشنلزم کا دور بن جاتا ہے. جب بنو عباس آئے ہیں تو ان کے دور میں جو اہل فارس ہیں وہ بہت ان کو عروج ملا ہے. تو جیسے مسلم خراسانی اس کا ذکر آتا ہے تو اس نے بنو عباس کی حکومت کو قائم کرنے میں بہت کردار ادا کیا. اور پھر اگر دیکھیں کہ جب ہندوستان کی طرف ہم آتے ہیں، بر صغیر کی طرف، تو تقریباً 800 سے لے کر 900 سال جو مسلمانوں کی یہاں حکومت رہی ہے اور بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ اور محدثین اور فقہاء یہاں ہوئے ہیں. اور اگر آپ دیکھا جائے تو جو مجددین ہیں ان کی بھی ایک طویل اگر لسٹ ہے. حضرت مجدد الافسانی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے جو آگے خانوادہ ہے. تو یہ اگر دیکھا جائے کہ اجمیوں نے جو اسلام کی خدمت کی ہے، اور ایک وقت تو ایسا تھا کہ مکہ کے اندر بھی جو علماء تھے، اجمی جو علماء تھے، ان کی بہت بڑی تعداد تھی وہاں بھی، تو جو دین کا کام کر رہی تھی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی جو ہے بالکل برحق ثابت ہے. اور ویسے ساری پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو یہ قرآن اور حدیث کے اندر یہ جو پیشین گوئی کی گئی ہے دونوں، تو یہ بالکل برحق میں نظر آتی ہے. باقی یہ بات کہ قیامت تک ظاہر ہے کہ ایسا تو ہونا ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد جو ہے قیامت تک جاری رکھے گا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. تو یہ بھی ہے. تو یہ اہل حق تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی ایسا نہیں ہوگا. ہاں، قرب قیامت ایک حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جیسے بہت بڑے علماء جو ہیں وہ گزرتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ
کرے کہ ابھی وہ دن اتنے قریب نہ ہو، لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے کہ جس پائے علماء ہمارے اسلاف میں موجود تھے اب وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو نووارد ہیں اگرچہ ان کی کوئی پیچھے بہت بڑا علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں جن سے لوگ جو ہے وہ علم سیکھ رہے ہیں، جو دین سیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ ہم سب کو اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے خود بھی علم حاصل کریں اور آنے والی نسل کو بھی اس کے لیے تیار کریں. جی صحیح فرما رہے ہیں. اور یار یہ چیز تو بالکل جو ہے وہ بہت دور کا قیاس ہے کہ جی مرزا صاحب نے آ کے جو ہے وہ کر دیا. اصل میں یہ کرنے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں یہ چیزوں کو. اگر اس آیت کو آپ دیکھیں نا جس کی تفسیر میں یہ حدیث آئی ہے، اس کے ساتھ آپ پچھلی آیت کو ملا کر اگر پڑھیں تو اس میں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ایسی یہ جو آیت ہے یہ بیسیکلی حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی سورہ بقرہ میں جو رپورٹڈ ہے، جب وہ مکہ میں چھوڑ کے جانے والے تھے، یا جب وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے حضرت اسماعیل کے ساتھ کہ اللہ ان میں وہ رسول نازل کر جو ان کو آیات پڑھ کے سنائے اور ان کا تزکیہ کرے اور انہیں پاک کرے، ان کو کتاب اور حکمت کا علم دے. تو یہ بیسیکلی اس دعا کا نتیجہ ہے. اور یہ آیت تو ختم نبوت کی آیت ہے، یہ جرائے نبوت کی آیت نہیں ہے. یہ دونوں آیات کو اگر ملا کے آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ رسول ہم نے مبعوث کر دیا ہوا ہے کہ جو امیوں میں انہیں جو ہے وہ مبعوث کیا ہے، جو ان کو قرآن پڑھ کے سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے آیات کی، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو حکمت دیتا ہے. اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے بھی وہی رسول ہیں جو مبعوث ہو چکا ہوا ہے، جن سے ابھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ تو ختم نبوت کی آیت ہے. اس سے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ بے شک ثانی کی آیت ہے، بے وقوفی ہے اور دجل ہے بہت. جی میرے بھائی آپ نے بالکل درست فرمایا. اصل میں مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا جو میں نے غور کیا ہے کہ جہاں جہاں بھی قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں، ان کے ارشادات میں جہاں جہاں پر بھی ختم نبوت کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ یہ پکی بات ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آخری نبی نہیں آنا، اسی جگہ پر چوٹ لگا کے تو نبوت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی ہے. جیسے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے جو سورۃ الاحزاب کی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم. اب اس کو آپ اس کو بھی دیکھیں تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے پیچھے جو آ رہا ہے اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کا جو واقعہ ہے وہ ہے بیک گراؤنڈ میں. یعنی کہ ایک وہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر لینا یہ بہت بڑا عیب تھا عرب کے اس معاشرے کے اندر. تو اس رسم کو ختم کرنا مطلوب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کام کیا کہ اللہ کے حکم سے حضرت زینب سے جب نے شادی کر لی، ان کے نکاح میں آ گئی اللہ کے حکم سے، تو لوگوں نے شور مچایا کفار نے. تو یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے. اب واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ